دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم کا حصول کتنا ضروری ہے، یعنی ہر آدمی کے لیے علم کا حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ تو دوستو آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو فائنینشلی بہت زیادہ مضبوط ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، لیکن وہ علم کے اندر، تعلیم کے اندر بالکل زیرو ہیں۔ کچھ لوگ دوستو اسی کو بیس بنا کر کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کرنے سے کیا فائدہ، پائلٹ بننے سے کیا فائدہ، اور ڈاکٹرز بننے سے کیا فائدہ۔ میں نے تو فلاں کو دیکھا ہے کہ وہ ارب پتی ہے اور خرب پتی ہے، لیکن وہ میٹرک میں یعنی ہائی اسکول میں فیل ہے۔ دوستو اس کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن دوستو اگر مال و دولت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اندر علم ہوگا، آپ کے اندر تعلیم ہوگی، تو دوستو آپ کا آپ کے بچوں پر اور آپ کے خاندانوں پر اور آپ کے رشتہ داروں پر کچھ اور ہی امپیکٹ پڑے گا۔ میں دوستو جو بات کرنے والا ہوں وہ ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کے اندر عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے شعر و شاعری کے انداز میں کتنا بہترین کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو دوستو چلیے بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ ہاں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جو تعلیم کو لے کر کے پورے دیش میں لوگوں نے بیداری کے کام شروع کیے ہیں، میں اسے ایک غزل کے کچھ اشعار میں ڈھال کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور اگر لگے کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو ہندوستان ہے، جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح کی سازشیں ہیں، اس ماحول میں اس غزل کا ایک ایک شعر آپ کے لیے ضروری ہے، تو مجھے آپ کی دعائیں ملیں۔ کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک تمام علماء دین یہاں پہ بیٹھے ہیں، تمام بزرگ بیٹھے ہیں، دانشور لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلے مصرے سے آپ بتا دیجئے گا کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے۔ کہ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، پہنچیے گا آپ میرے احساس تک، میرے درد تک۔ کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب،
ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الہ آباد اب پریاگ راج ہے. ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغل سرائے اب جو ہے وہ دین دیال اپادھیائے شہر ہے. ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فیض آباد اب فیض آباد نہیں ہے. تب عمران یہ مصرے پڑھتا ہے اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. تھوڑا سا ماحول بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا، اس تیور تک آپ کو پہنچاؤں گا جس کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں. میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں، تھوڑا سا آپ سب کی بیداری ہو. وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے. پی سکو جتنا پینا ہو تم کو، جاہلیت سے بہتر یہی ہے. یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے. یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے. بہت اچھی کوشش ہے. مجھے فخر ہے بنگال پر، خاص طور سے کلکتہ پر، کہ اس طرح کے ایجوکیشنل پروگرام جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، تعلیمی بیداری کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. ایک بڑے تعلیم پر بولنے والے کو بلا کر کے آپ نے ان کی تقریر لوگوں کو سنوائی، بچوں کو پرائز ڈسٹریبیوٹ کیا. ایک بہت اچھی کوشش ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے کہ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر تمہارا نہیں ہے. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. میں دلی رہتا ہوں، دلی میں رہ کر کے دیکھتا ہوں کہ سازشیں کس مقام تک پہنچ چکی ہیں، کس طرح سے پروپیگنڈا چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. میرا دوست ہے واحد انصاری، وہ بہت سلیقے کا ایک شعر کہتا ہے کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. یہ وقت بہت برا ہے. یہ وقت ایک نئی عبارت لکھنے کا بھی ہے، ایک نئی تاریخ لکھنے کا بھی ہے، اور تاریخ میں دفن ہو جانے کا بھی ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. ہر طرف ظلم کی
سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں، ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں، صرف تعلیم ہی ہے سہارا اور کوئی سہارا نہیں ہے، صرف تعلیم ہی ہے سہارا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اور آخری شعر عمران آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ جس کی نظمیں سن کر کے آپ روئے بھی ہیں، وہ جس کی نظمیں سن کر کے آپ کے ایمان میں حرارت بھی پیدا ہوتی ہے، وہ بہت احساس اور شدت سے آپ سے یہ مصرعے پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو، درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو، درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو، اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے، اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے، وقت کی یہ نزاکت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبت۔